بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے ببرکت نام سے جو دلوں کا حال بخوبی جانتا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، آپ سب کیسے ہیں؟ جو دوست اس چینل پر نئے آئے ہیں وہ برائے مہربانی چینل سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن آن کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ پیارے لسنرز، آج میں آپ کے لیے لائی ہوں امبر ناگماریہ سیریز کی قسط نمبر 32 سلیمانی انگوٹھی کا پہلا حصہ پیش خدمت کرنے جا رہی ہوں۔ تو لسنرز چلے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ناگ غار کی سیڑھیاں اتر کر مقبرے میں آ گیا۔ امبر اور ماریا کے ساتھ وہ ایک بار اس مقبرے کو دیکھ چکا تھا۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اس مقبرے میں 1000 برس پہلے کی ایک بادشاہ اور ایک ملکہ کی قبریں ہیں۔ بادشاہ کو اس کے غدار وزیر نے سازش کر کے قتل کر دیا تھا اور اس کی ملکہ اپنے بادشاہ کی قبر پر روتے روتے اس کے غم میں مر گئی۔ اب چاندنی راتوں میں ملکہ کی بے چین روح مقبرے میں آ کر بیان کیا کرتی تھی۔ ساری باتیں سوچتے ہوئے ناگ مقبرے کے اندر ایک جگہ رک کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ اب وہ اس جگہ آ گیا تھا جہاں ایک چبوترے پر بادشاہ اور ملکہ دونوں کی قبریں بنی ہوئی تھی۔ ناگ نے کان لگا کر سننے کی کوشش کی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اسے آواز دی ہو۔ یہ اس کا وہم تھا۔ مقبرے میں ہر طرف سناٹا تھا، گہری خاموشی تھی، کسی طرف سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ قبروں کے قریب آ کر ناگ نے قبروں کے ساتھ لگے ہوئے پتھروں کو غور سے دیکھا۔ وہاں جو کچھ 1000 برس پہلے کھدا ہوا تھا وہ مٹ چکا تھا۔ قبروں کے پہلو میں ایک چھوٹا سا رستہ دیوار کے ساتھ اندر کو جا رہا تھا۔ ناگ پہلے کبھی اس رستے پر نہ گیا تھا۔ اس نے خیال کیا کہ ہو سکتا ہے ماریا اندر آئی ہو اور وہ اس رستے پر سے ہو کر آگے نکل گئی ہو۔ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ راستہ آگے جا کر بند ہو جاتا ہے یا کسی طرف نکل جاتا ہے۔ ناگ ماریا بہن کی تلاش میں بڑی سوچ بچار سے کام لے رہا تھا۔ اس کو جوش بھی تھا مگر وہ ہوش بھی رکھتا تھا۔ وہ دیوار کے ساتھ ساتھ ہو کر تنگ رستے پر چل رہا تھا۔ یہ رستہ آگے جا کر ایک طرف کو مڑ گیا تھا۔ ناگ بھی اس طرف گھوم گیا جہاں غار کی چھت نیچی ہو گئی تھی اور ناگ کو سر جھکا کر چلنا پڑ رہا تھا۔ چلتے چلتے وہ اس مقام پر پہنچ گیا جہاں ماریا کو بھوت کی آواز سنائی دی تھی۔ ناگ اپنی جگہ پر خاموش ہو کر کھڑا ہو گیا اور غور کرنے لگا کہ اسی مقبرے میں یہ رستہ کدھر کو جا نکلتا ہے۔ آگے اندھیرا گہرا ہو رہا تھا۔ ناگ نے سوچا کہ چل کر دیکھنا چاہیے کہ کہیں ماریا وہاں کسی مصیبت میں تو نہیں پھنس گئی۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ ماریا اسی مقبرے میں کسی جگہ پر ہے۔ بھائی کو بہن کی خوشبو آنے لگی تھی۔ ناگ ابھی 2 قدم ہی چلا ہوگا کہ اچانک اسے کچھ آواز سنائی دی۔ وہ ایک دم رک گیا اور دیوار کے ساتھ لگ کر سننے لگا کہ یہ آواز کیسی ہے۔ یہ آواز اسی بھوت کی تھی جو پاؤں گھسیٹتا ہوا آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا۔ بھوت کو احساس ہو گیا کہ کوئی آدمی مقبرے میں گھس آیا ہے۔ انسانوں کا یہ بھوت جانی دشمن تھا اور انہیں ماریا کی طرح پتھر بنا کر تابوتوں میں بند کرنا چاہتا تھا۔ پاؤں گھسیٹ گھسیٹ کر چلنے کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ ناگ نے اندازہ لگایا کہ آواز غار کے اگلے حصے کی جانب سے آ رہی تھی اور آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ناگ کو خیال آیا کہ ہو سکتا ہے یہ کوئی اسیب ہو، کوئی بھوت پریت یا کوئی روح ہو، اس لیے بہتر یہی ہے کہ وہ انسان کی جون بدل کر کوئی جانور بن جائے۔ اس خیال کے ساتھ ہی ناگ نے آنکھیں بند کر کے سانس اندر کھینچا۔ پاؤں کے گھسیٹنے کی آواز زیادہ قریب آ گئی تھی۔ ناگ نے آہستہ سے پھنکار ماری اور سانپ بن گیا۔ سانپ بن کر وہ غار کی دیوار پر چڑھا اور رینگتا ہوا ایک طرف اندھیرے میں چھپ کر دیکھنے لگا کہ آواز کس کی ہے اور کون آ رہا ہے۔ اب آواز کے ساتھ اسے ایک دہشت ناک آواز بھی سنائی دی۔ تم بچ کر نہیں جاؤ گے، تم آگے ہو تو اب آ جاؤ، میں تمہیں سلا دوں گا، ہمیشہ کے لیے سلا دوں گا۔ ناگ سانپ بنا بنا ایک بار کانپ گیا۔ آواز میں بڑی دہشت تھی، ایسے لگتا تھا جیسے کوئی بھوت بڑی تکلیف میں بو رہا ہو۔ سانپ اب انتظار کرنے لگا کہ وہ اپنی آنکھوں سے بھوت کو دیکھے۔ اس کی لال آنکھیں اندھیرے میں اب ہر شے کو صاف صاف دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد سانپ نے دیکھا کہ ایک دھوئیں کا انسان نما گولا غار میں اس طرف بڑا آ رہا ہے جہاں ناگ تھوڑی دیر پہلے کھڑا تھا۔ وہ حیرانی سے دھوئیں کے اس گولے کو دیکھنے لگا جس کی شکل کسی ایسے انسان سے ملتی جلتی تھی جس کا قد بہت بڑا ہو اور جس کے سر پر 2 لمبے لمبے سینگ ہو۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ اسی مقبرے کا بھوت ہے۔ بھوت ٹھیک ناگ کی جگہ پر آ کر رک گیا۔ دھوئیں کا گولا ادھر ادھر گھوم کر تکنے لگا کہ جس انسان کی اس کو بو آئی تھی وہ کہاں ہے۔ بھوت نے ایک کہکا لگایا۔ اس کا کہکا بڑا ڈراؤنا تھا جس کی آواز دیر تک غار کے اندر گونجتی رہی۔ تم مجھ سے بھاگ کر نہیں جا سکتے، تم مجھ سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے، میں ابھی تمہیں تلاش کر لوں گا، میں بھوت ہوں، میں تمہیں قابو کر کے ہی چھوڑوں گا۔ بھوت نے زور سے پھونک ماری۔ اس کے منہ سے آگ کا شعلہ نکلا جس نے غار کی دیوار کو چاٹنا شروع کر دیا۔ سانپ جلدی سے رینگتا ہوا چھت پر چلا گیا۔ بھوت کا شعلہ دیواروں کو چاٹتا رہا، پھر شعلہ بجھ گیا۔ بھوت نے ایک اور کہکا لگا کر کہا، تم بسم ہو گئے ہو، تم میری آگ میں جل کر خاک ہو گئے ہو۔ میں نے کہا تھا نا میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، اب تم نے دیکھ لیا کہ میں نے تمہیں ہلاک کر دیا۔ سانپ بڑا خوش ہوا کہ بھوت دھوکہ
دھوکا کھا گیا۔ وہ چھت سے چمٹا ہوا تھا، رینگ کر دیوار پر آ گیا۔ دیوار ابھی تک گرم تھی۔ وہ دیوار میں ابھرے ہوئے ایک بڑے سے پتھر کی اوٹ میں چھپ گیا۔ بھوت نے اسے بالکل نہیں دیکھا تھا۔ وہ بڑی آزادی کے ساتھ مقبرے کی قبروں کے آس پاس چکر لگانے لگا۔ وہ بڑی آہستہ آہستہ پاؤں گھسیٹ گھسیٹ کر چل رہا تھا۔ چکر لگاتے لگاتے وہ ملکہ کی قبر کے پاس رک گیا۔ اس نے لمبا ہاتھ بڑھا کر قبر کے پہلو میں سے پتھر کی ایک سیل اتار کر پرے پھینک دی۔ وہاں ایک شگاف نکل آیا۔ بھوت نے شگاف کے اندر ہاتھ ڈالا اور مٹی کا ایک مرتبان نکال کر باہر رکھ دیا۔ اس مرتبان کے اوپر ڈھکن چڑھا ہوا تھا۔ سانپ یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور حیران ہو رہا تھا۔ بھوت مٹکے میں سے کیا نکالنے والا ہے؟ بھوت نے مٹکے کے اوپر جھک کر کہکا لگا کر کہا، اے ملکہ کی بے چین روح، کیا تم ابھی تک زندہ ہو؟ ناگ فوراً جان گیا کہ بھوت نے ملکہ کی روح کو مرتبان کے اندر قید کر رکھا ہے۔ سانپ ہونے کی وجہ سے وہ جانتا تھا کہ بھوت میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ بٹکی ہوئی روحوں کو جس جگہ چاہے قید کر کے رکھ سکتا ہے۔ بھوت نے ایک کہکا لگا کر ایک بار پھر اپنا سوال دہرایا، اے بدنصیب ملکہ کی روح، کیا تم ابھی تک زندہ ہو؟ مرتبان کے اندر سے ملکہ کی بٹکی ہوئی روح کی آواز آئی۔ اس آواز میں عاجزی، اداسی اور رحم کی دھڑاس تھی۔ اے بھوت، مجھ پر رحم کر اور مجھے آزاد کر دے۔ اس مٹکے کے اندر میرا دم گھٹتا جا رہا ہے۔ بھوت نے زور سے کہکا لگا کر کہا، بد نصیب ملکہ، تمہاری وجہ سے میرا بچہ مر گیا ہے۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ میں تم سے اپنے بچے کی موت کا بدلہ لے کر رہوں گا۔ تم قیامت تک اس چھوٹے سے مرتبان میں قید رہو گی۔ ملکہ کی روح نے عاجزی سے کہا، اے بھوت، میں نے جان بوجھ کر تمہارے بچے کو نہیں مارا۔ مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے معاف کر دو۔ میں آئندہ کبھی تمہارے علاقے میں نہیں آؤں گی۔ بھوت نے سخت غصے میں آ کر کہا، خاموش بد نصیب روح، تم نے جان بوجھ کر کیا یا نہیں، اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں، مگر تمہاری وجہ سے میرے بچے کی موت ہوئی ہے۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ ملکہ کی روح نے کہا، اے بھوت، مجھ پر ترس کھاؤ۔ میں پہلے ہی ایک غمزدہ بٹکی ہوئی روح ہوں اور اپنے بادشاہ کی روح کی تلاش میں ماری ماری پھر رہی ہوں۔ میرے بادشاہ کو 1000 برس پہلے قتل کر دیا گیا تھا اور وہ بھی بدقسمت تھا۔ میں بھی بدقسمت ہوں کہ اپنے ہاما سے بچھڑ کر 1000 سال سے اس کی روح کو تلاش کرتی پھر رہی ہوں۔ بھوت نے چیخ کر کہا، تو پھر میں کیا کروں؟ کیا میں نے تمہارے بادشاہ کو قتل کیا تھا؟ اگر میں نے تمہارے بادشاہ کو قتل نہیں کیا تو پھر تو نے میرے بچے کو کیوں مار ڈالا؟ بس اب بکواس بند کر۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ ملکہ کی روح نے کہا، اے آسمانوں کے مالک، میری فریاد سن، مجھ پر رحم کر اور مجھے اس بھوت کے ظلم سے نجات دلا۔ اس پر بھوت کو سخت غصہ آیا۔ اس نے کڑک کر کہا، خاموش بدبخت ملکہ، اگر تو نے پھر خدا کا نام لیا تو میں تمہیں پھونک مار کر بسم کر دوں گا اور تم آسمانوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاؤ گی۔ اب تو تمہیں امید ہے کہ شاید تیرے بادشاہ کی روح کبھی مل جائے، پھر یہ امید بھی ختم ہو جائے گی۔ ملکہ کی روح نے جلدی سے کہا، نہیں نہیں، خدا کے لیے ایسا نہ کرنا۔ اب میں کسی کے آگے فریاد نہیں کروں گی۔ اب میں کسی کو مدد کے لیے نہیں پکاروں گی۔ میں وعدہ کرتی ہوں تو بے شک قیامت تک مجھے اس مرتبان میں بند رکھ، میں کبھی شکایت نہیں کروں گی۔ بھوت کھلکھلا کر بولا، ہاں اب آئی نا تم سیدھے راستے پر، بس اب خبردار آئندہ کبھی میرے سامنے اپنے خدا کا نام مت لینا۔ میں جا رہا ہوں۔ اور بھوت مٹی کے مرتبان کو مقبرے کے شگاف کے اندر رکھ کر باہر پتھر کی سیل جوڑ کر اور آہستہ آہستہ پاؤں گھسیٹتا ہوا واپس جدھر سے آیا تھا ادھر کو چلا گیا۔ ناگ نے یہ سارا تماشا اپنی لال لال آنکھوں سے پوری طرح دیکھا تھا۔ بھوت چلا گیا تو ناگ چپکے سے چھت پر سے رینگ کر فرش پر نیچے آ گیا۔ وہ اب انسان کے روپ میں نہیں آنا چاہتا تھا کیونکہ بھوت کے پھر واپس آ جانے کا خطرہ تھا۔ وہ ناگ کو انسان کی شکل میں نقصان پہنچا سکتا تھا۔ سانپ مقبرے سے رینگتا ہوا غار کے دروازے پر آ گیا۔ غار سے باہر نکل کر اس نے دوبارہ انسان کی شکل اختیار کر لی اور واپس شاہی محل میں آ گیا۔ بھوت مقبرے کے دالان میں سے گزر کر دیوار کے شگاف میں سے ہو کر اس کوٹری میں آ گیا جہاں ماریا تابوت کے اندر پتھر بنی لیٹی ہوئی تھی۔ ماریا کئی روز سے اس تابوت میں پتھر کی مورتی بنی پڑی ہوئی تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ سو رہی ہے اور جاگ بھی رہی ہے۔ اس کا سارا بدن پتھر بن گیا تھا مگر آنکھیں حرکت کر رہی تھی اور کوٹری کی چھت کو دیکھ رہی تھی۔ وہ سن بھی رہی تھی مگر نہ ہل جل سکتی تھی اور نہ کوئی لفظ زبان سے ادا کر سکتی تھی۔ اسے بھوت کے پاؤں گھسیٹ گھسیٹ کر چلنے کی آواز دور سے سنائی دی۔ وہ سمجھ گئی کہ بھوت اس کی طرف آ رہا ہے۔ وہ سوائے تابوت میں بے حس پتھر بن کر پڑی رہنے کے اور کچھ نہیں کر سکتی تھی اور وہ پتھر بنی پڑی رہی۔ پاؤں کی آواز قریب آ گئی۔ پھر ماریا نے اپنے اوپر ایک سفید گولے کو جھکے ہوئے دیکھا جس میں سے 2 سرخ انگارہ آنکھیں اسے گور رہی تھی۔ یہ بھوت کی آنکھیں تھی۔ بھوت نے ایک خوفناک کہکا لگایا۔ ماریا سہم گئی۔ سنو، تمہارا انجام اسی تابوت میں آئے گا۔ قیامت کے روز تک تم اس تابوت میں پڑی رہو گی۔ میں نے ملکہ کی روح کو بھی قید کر رکھا ہے، وہ بھی قیامت تک قید رہے گی۔ مجھے آج مقبرے میں کسی اور انسان کی بو آئی تھی مگر وہ شاید بچ کر نکل گیا۔ ماریا کا ماتھا ٹھنکا۔ اس مقبرے میں اگر کوئی انسان آیا تھا تو وہ ضرور امبر یا ناگ بھائی ہوگا۔ وہ ضرور ماریا کی تلاش میں آیا ہوگا۔ خدا کا شکر ہے کہ وہ اس خوفناک بلا سے بچ کر چلا گیا، نہیں تو اس کا انجام بھی یہی ہوتا کہ کسی کوٹری کے تابوت میں پتھر بنا کر لٹا دیا جاتا۔ ماریا کو خوشی ہوئی کہ ناگ بھائی اسے تلاش کرتا کرتا مقبرے تک پہنچ گیا تھا۔ بھوت بولے جا رہا تھا،
اگر وہ انسان پھر اس مقبرے میں آیا تو مجھ سے بچ کر نہیں جا سکے گا۔ اس بار مجھے دھوکہ دے کر جان بچا کر چلا گیا، دوسری بار اسے اتنی مہلت نہیں دوں گا، میں اسے پتھر بنا کر تابوت میں قید کر دوں گا، جس طرح میں نے تمہیں پتھر بنا کر قید کر رکھا ہے۔ ماریا بھوت کی لال انگارہ آنکھوں کو دیکھے جا رہی تھی۔ وہ اسے جواب دینا چاہتی تھی لیکن بول نہیں سکتی تھی۔ وہ مجبور تھی، بے بس تھی، بے حس تھی، زندہ ہوتے ہوئے بھی مردہ تھی۔ بھوت نے ایک بار پھر کہکا لگایا، اسی طرح پاؤں کو گھسیٹتا کوٹری میں سے باہر نکل گیا۔ اپنے پیچھے وہ دیوار کے شگاف کو پتھر کی سل سے بند کرتا گیا۔ ماریا کے دل میں اچانک ایک خیال آیا کہ یہ اگر بھوت ہے تو پھر اسے دیوار کی سل اتار کر اندر آنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھوت تو دیوار میں سے آر پار ہو کر گزر جاتے ہیں، دیوار ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ پھر یہ بھوت کیسا ہے کہ پتھر ہٹا کر اسے کوٹری میں آنا پڑتا ہے؟ کہیں یہ کوئی انسان تو نہیں جس نے بھوت کا ڈھونگ رچایا ہوا ہو؟ یہ ایک انوکھا خیال تھا جو ماریا کے دماغ میں آیا تھا۔ اب وہ خیال کرنے لگی کہ بھوت کی آنکھوں میں انسانی آنکھوں جیسی چمک ہے، وہ آنکھیں کسی سانپ کی آنکھوں سے ملتی جلتی ہیں، اس کی آواز بھی کسی غائبی روح یا بھوت کی آواز نہیں لگتی بلکہ انسان کی آواز سے ملتی جلتی ہے۔ تو کیا یہ بھوت کوئی انسان ہے؟ پھر اس نے ملکہ کی روح کو کیسے قابو کر رکھا ہے؟ ہو سکتا ہے یہ کوئی بڑا احاط جادوگر ہو اور جادو کے زور سے اس نے روح کو قابو کر لیا ہو اور مقبرے میں آنے والے انسانوں کو جادو ہی کے زور سے پتھر بنا دیتا ہو۔ مگر سوال یہ تھا کہ وہ آخر ایسا کیوں کرتا ہے؟ ہو سکتا ہے وہ کچھ عرصے بعد تابوت کے زندہ لاشوں کو پھر سے انسان بنا کر بھون کر کھا جائے۔ یہ کوئی آدم اور وحشی ہو جس کو انسانوں کی تکلیف پر خوشی کی عادت ہو۔ ماریا اس قسم کی باتیں سوچتی رہی اور تابوت میں لیٹی رہی۔ ناگ شاہی محل میں آ گیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ ایک بار پھر پرسرار آواز والے مقبرے میں جائے اور ماریا بہن کی وہاں تلاش کرے، مگر اس دفعہ وہ پوری طرح سے تیار ہو کر جانا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ مقبرے کا بھوت اس پر حملہ کر دے۔ اسے شک پڑ چکا تھا کہ ہو نہ ہو ماریا ضرور اسی مقبرے میں کسی جگہ قید کر دی گئی ہے، کیونکہ وہ اور کہیں نہیں جا سکتی تھی۔ مقبرے میں جانے کا اسے شوق تھا، وہ مقبرے میں آئی ہوگی اور بھوت نے اسے قید کر لیا ہوگا۔ ناگ ملکہ کی روح کو بھی مرتبان سے نکال کر آزاد کر دینا چاہتا تھا۔ وہ ایسا کرتے ہوئے ڈرتا بھی تھا کہ کہیں ملکہ کی روح الٹا اس کو ہی نہ چمٹ جائے، کیونکہ روحوں کے بارے میں اس نے سن رکھا تھا کہ بھٹکنے والی روحوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، وہ کسی وقت بھی اپنا ارادہ بدل کر حملہ کر سکتی ہیں۔ ادھر ناگ پرسرار مقبرے میں جا کر تلاشی لینے کی تیاریاں کر رہا تھا۔ ماریا بیچاری پتھر بنی تابوت کے اندر لیٹی تھی۔ امبر حبشہ کے شہر میں کالے علم والے جادوگر کو مار کر جنگل میں اس کے جھونپڑے میں جاپان جانے والے جہاز کی راہ دیکھ رہا تھا۔ اب ہم ناگ اور ماریا کو تو جاپان کے شہر کیشو میں چھوڑتے ہیں اور ذرا پیچھے چل کر امبر کی خبر لیتے ہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ امبر سارا دن تو حبشہ شہر میں آوارہ گردی کرتا رہتا اور شام کو جنگل والی جادوگر کی جھونپڑی میں آ کر رہتا، اور اب انتظار کرتے کرتے وہ تنگ آ گیا تھا اور جلد سے جلد واپس اپنے بھائی ناگ اور بہن ماریا کے پاس پہنچنا چاہتا تھا، لیکن کم وقت جس جہاز کو جاپان کی طرف روانہ ہونا تھا وہ آ ہی نہیں رہا تھا۔ ہر حالت میں اسے انتظار ضرور کرنا تھا اور وہ مجبوراً انتظار کر رہا تھا۔ جس جنگل میں امبر رہ رہا تھا وہ شہر کے قریب ہی سے شروع ہو کر چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کے درمیان دور دریا تک پھیلتا چلا گیا تھا۔ شہر زیادہ بڑا نہیں تھا، آبادی بھی کم تھی، 2-4 بازار تھے جن میں افریقہ کے کالے حبشیوں نے دکانیں کھول رکھی تھی۔ امبر ایک روز حبشہ کے ایک چھتے ہوئے بازار میں سے گزر رہا تھا۔ اس بازار کے اوپر چھت پڑی ہوئی تھی۔ حبشہ گرم شہر تھا، شہر میں گرمی پڑ رہی تھی، یہ چھتا ہوا بازار ٹھنڈا ٹھنڈا تھا۔ امبر کو اس بازار میں سے گزرتے ہوئے بڑا لطف آ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ بازار آگے چل کر ایک گلی میں گھوم گیا ہے۔ اس گلی میں بھی ریشمی کپڑوں، گرم مسالوں، خشک پھلوں کی دکانیں تھیں۔ امبر گلی میں دور تک نکل گیا۔ یہ گلی ایک جگہ پہنچ کر گھوم گئی اور سامنے ایک تالاب کے کنارے املی کے گنجان درختوں کا ایک جھنڈ تھا۔ جھنڈ کی ایک طرف ایک مکان کی صرف چھت نظر آ رہی تھی۔ امبر کو یوں ہی خیال آیا کہ اس مکان کو دیکھنا چاہیے، یہ کوئی بڑا پرسرار مکان دکھائی دیتا ہے، چل کر معلوم کیا جائے کہ یہاں کون رہتا ہے۔ امبر گلی میں سے نکل کر تالاب کے کنارے کنارے چلتا ہوا املی کے درختوں کے پاس آ گیا۔ یہاں کانٹے دار جھاڑیوں کی ایک بار لگی ہوئی تھی، سامنے ایک لکڑی کا جنگلہ لگا ہوا تھا، جنگلے کا دروازہ بند تھا، سامنے ایک خوفناک منہ والا کتا کھڑا تھا۔ امبر مکان کی پچھلی طرف آ گیا۔
امبر نے پچھلی طرف دیکھا کہ جنگلہ لگا ہوا ہے۔ امبر نے جنگلے کو اوپر چڑھ کر پھلانگا اور پرسرار مکان کے بائیں باغ میں آ گیا۔ گھاس زمین پر بے تحاشا اگی ہوئی تھی۔ معلوم ہوتا تھا کہ کسی نے ایک مدت سے گھاس کو نہیں کاٹا تھا۔ گھاس کے درمیان سے ایک پگڈنڈی مکان کے دروازے تک چلی گئی تھی۔ امبر پگڈنڈی پر چلنے لگا۔ دائیں بائیں درختوں پر کوئی پرندہ نہیں بیٹھا تھا۔ بڑی گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ امبر نے خیال کیا کہ ان درختوں کے پرندے کہاں چلے گئے۔ درخت کے قریب سے گزرتے ہوئے امبر رک گیا۔ اس درخت پر کسی انسان کی کھوپڑی کیل سے ٹھوکی ہوئی تھی۔ امبر کو تعجب ہوا کہ یہ کھوپڑی کس نے یہاں ٹھوک دی ہے؟ کیا یہاں جادو کیا گیا ہے؟ فضا زیادہ پرسرار ہوتی جا رہی تھی۔ مکان کے دروازے کے ارد گرد اگی ہوئی جنگلی جھاڑیوں نے آدھے سے زیادہ دروازے کو ڈھانپ رکھا تھا۔ امبر نے مکان کے چاروں طرف گھوم کر جائزہ لیا کہ وہاں کیا ہے۔ مکان کے ارد گرد وہی جنگلی گھاس کا میدان تھا اور درختوں کے جھنڈ تھے۔ دو چار گھنے درختوں نے تو آدھے مکان پر اپنی ٹہنیاں پھیلا رکھی تھی۔ امبر پلٹ کر واپس مکان کے دروازے پر آ گیا۔ مکان کی پچھلی جانب صرف ایک کھڑکی تھی جو بری طرح بند تھی۔ مکان کے سامنے رخ پر بھی جتنی کھڑکیاں تھی وہ سب کی سب بند تھی۔ امبر دروازے پر کھڑا ہو کر سوچنے لگا کہ وہ اندر جائے یا نہ جائے۔ بچپن ہی سے اس کو راز معلوم کرنے کی بڑی لگن رہی تھی۔ وہ اس پرسرار خاموش مکان کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا کہ اس کے اندر کیا ہے اور کیوں ہے۔ اتنا بڑا مکان ویران کیوں ہے؟ اس مکان کے رہنے والے کہاں چلے گئے؟ انہیں کون سی مصیبت اپنے ساتھ لے گئی؟ اس قسم کے خیال امبر کے دماغ میں چل رہے تھے۔ اس نے خدا کا نام لے کر دروازے پر سب سے پہلی دستک دی، اس خیال سے کہ کسی کے گھر میں بلا اجازت داخل ہونا بری بات ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے اندر کوئی رہتا ہو۔ دستک کا کوئی جواب نہ آیا۔ امبر نے دوسری، تیسری، چوتھی اور پھر بار بار دستک دی، مگر اندر سے کسی نے بھی دروازہ نہ کھولا۔ اب امبر کے لیے اور کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ خود دروازہ کھول کر اندر داخل ہو جائے۔ امبر نے آگے بڑھ کر دروازے کو آہستہ سے دھکا دیا۔ دروازہ تو جیسے اندر سے کسی نے سختی سے بند کر رکھا تھا۔ امبر نے بے حد کوشش کی، اسے زور لگا لگا کر پسینہ آ گیا، مگر دروازہ تو اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہو رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے کہ دروازے کے پیچھے پتھروں کی دیوار چن دی گئی ہو۔ امبر کے دل میں اندر جا کر راز معلوم کرنے کا شوق اور بڑھ گیا۔ اس نے پکا ارادہ کر لیا، خواہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے وہ مکان کے اندر جا کر ہی چھوڑے گا۔ اس نے مکان کے گرد پھر ایک دفعہ چکر لگانا شروع کر دیا اور جائزہ لینا شروع کر دیا کہ یہ ایسی جگہ دیکھنا چاہتا تھا جہاں سے کود کر مکان کے اندر داخل ہو سکے۔ کھڑکیاں ساری کی ساری بند تھی، اوپر کھڑکی پر چڑھنے کا کوئی ذریعہ نہ تھا۔ باہر امبر کو ایک ترکیب سوجی۔ وہ ایک ایسے درخت پر چڑھ گیا جس کی ٹہنیاں مکان کی چھت پر جھکی ہوئی تھی۔ درخت کی شاخوں سے ہوتا ہوا وہ مکان کی چھت پر آ گیا۔ ڈھلانی چھت پر وہ بڑی احتیاط سے قدم رکھتا ہوا درمیان میں اس جگہ آ گیا جہاں ایک چورس روشن دان بنا ہوا تھا۔ اس روشن دان کو لکڑی کے تختوں سے بند کر دیا گیا تھا۔ امبر نے دو تین ہاتھ زور سے مارے تو ایک جگہ سے لکڑی کا تختہ اکھڑ گیا۔ اس نے کو باہر کھینچ لیا اور اوپر سے نیچے کمرے میں جھانک کر دیکھا۔ کمرے میں جو شے سب سے پہلے اسے نظر آئی وہ نیلے رنگ کا قیمتی قلین تھا جو فرش پر بچھا ہوا تھا۔ ایک عجیب شے یہ تھی کہ روشن دان سے لے کر نیچے فرش تک ایک رستے کی سیڑھی چلی گئی تھی۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ یہ عجب معاملہ ہے، روشن دان سے سیڑھی نیچے جا رہی ہے، یہ کس مقصد کے لیے مالک مکان نے لٹکائی تھی۔ بہرحال اب وہ اس مکان کی سیر کیے بغیر واپس نہیں جانا چاہتا تھا۔ جان کا خطرہ تو اسے تھا ہی نہیں، پھر کیوں نہ اس اسرار مکان کا راز حل کیا جائے۔ امبر نے خدا کا نام لیا اور روشن دان میں سے اندر داخل ہو کر رسی کی سیڑھی پر پاؤں رکھا اور نیچے اترنا شروع کر دیا۔ کمرے میں روشنی بہت کم تھی، صرف اسی ایک روشن دان سے روشنی آ رہی تھی۔ اس کے علاوہ بند کھڑکیوں کی درزوں میں سے ہلکی ہلکی روشنی کی کرنیں اندر داخل ہو رہی تھی۔ امبر سیڑھی اتر کر قلین پر آ گیا۔ دھم روشنی میں اس نے دیکھا کہ کمرہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ سجا ہوا تھا، مگر ہر شے پر گرد پڑی ہوئی تھی۔ صاف معلوم ہو رہا تھا کہ سالہ سال سے یہاں کوئی شخص بھی رہنے کے لیے نہیں آیا۔ دیواروں پر بھی ریشمی قیمتی قلین لٹک رہے تھے۔ دروازے پر کم خواب کا پردہ پڑا ہوا تھا۔ سنبل سے بھرے ہوئے نرم نرم تکیے ایک مور کی شکل کے دیوان پر رکھے ہوئے تھے۔ تانبے کی تپائی پر چینی مٹی کا بڑا قیمتی گلدان پڑا تھا جس کے پھول مرجھا کر سوکھ گئے تھے۔ ہاتھی دانت کے ایک اونچے تخت پر شیشے کے گل پاش رکھے ہوئے تھے۔ سرخ پتھر کے بنے ہوئے پھولوں میں
عودو اور لوبان سلگانے کے لیے جگہ بنائی گئی تھی۔ کمرے کی فضا میں ایسی بو رچی ہوئی تھی جس قسم کی بو امبر نے کبھی فرعون مصر کے مقبروں میں سونگھی تھی۔ امبر کا ذہن ایک دم 2000 برس پہلے کے حرام مصر کی طرف چلا گیا۔ بالکل اسی طرح کی بو اسے اس کمرے سے آ رہی تھی۔ وہ سوچنے لگا کہ یا خدا یہ کیا معاملہ ہے، یا فرعون مصر کے وقت کی خوشبو کہاں سے آ گئی۔ اس نے چل پھر کر کمرے کو دیکھنا شروع کر دیا۔ ایک دروازے کا پردہ ہٹایا تو اس میں سے گرد اٹھی۔ گرد ہر شے پر پڑی ہوئی تھی۔ پردے کے پیچھے ایک اور کمرہ تھا جہاں روشنی بہت ہی کم تھی، بلکہ چاروں طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ امبر نے تپائی پر رکھی ہوئی موم بتی اٹھا کر اسے جلایا۔ موم بتی کی روشنی میں اس نے دیکھا اس کمرے میں بھی نیلے رنگ کے قالین بچھا ہوا تھا۔ دیوار کے ساتھ سامنے کی طرف تپائی کے پاس آیا تو حیران رہ گیا۔ تپائی پر ملکہ تفریتی، جو کہ 2500 برس پہلے مصر کی ایک فرعون کی بیوی تھی، اس کا چھوٹا سا بت رکھا ہوا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس پراسرار مکان کا تعلق ضرور پرانے مصر کے فرعونوں سے ہے، لیکن اس مکان کا حرام مصر سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ امبر اسی راز پر سے پردہ اٹھانا چاہتا تھا۔ وہ موم بتی کی روشنی میں ذرا آگے بڑھا تو اس نے دیکھا ایک چھوٹا سا دروازہ کھلا تھا، جہاں سے سیڑھیاں نیچے تہخانے کو اترتی تھی۔ امبر کو کسی قسم کا کوئی خوف نہیں تھا، کیونکہ اس کو دنیا کی کوئی طاقت ہلاک نہیں کر سکتی تھی۔ وہ زخمی بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ وہ ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے پیدا کیا گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بڑی جرأت اور ہمت کے ساتھ ان سیڑھیوں پر سے نیچے اترنے لگا۔ تھوڑی نیچے جا کر سیڑھیاں ختم ہو گئی اور تہخانے کا دروازہ بائیں جانب مڑ گیا۔ امبر بھی اسی طرح گھوم گیا۔ آگے جا کر ایک دروازہ آ گیا جس پر لوہے کی زنجیر پڑی تھی۔ امبر نے زنجیر کو غور سے دیکھا۔ زنجیر کے ساتھ کوئی تالا نہیں لگا تھا، صرف باہر سے بل دے کر مضبوطی سے کس دی گئی تھی۔ امبر نے بند دروازے کے ساتھ کان لگا دیے، اس خیال سے کہ اندر سے کوئی آواز تو نہیں آ رہی، مگر اندر گہرا سناٹا طاری تھا۔ امبر کے دل میں زبردست خواہش پیدا ہوئی کہ اندر چل کر دیکھنا چاہیے کہ وہاں کون سا راز ہے۔ اس نے زنجیر کو کھولنا شروع کر دیا۔ جب ساری زنجیر کھل کر الگ ہو گئی تو امبر نے آہستہ سے دروازے کے ایک پٹ کو کھولا۔ دروازہ کھل گیا۔ اندر سے حرام مصر کے مقبروں والی بو کا ٹھنڈا جھونکا آیا۔ امبر ایک دم پیچھے ہٹ گیا۔ یا خدا، یہ اندر کوئی مصری ممی دفن ہے کیا؟ کیونکہ وہ انہی دعاؤں کی تھی جنہیں مصری بادشاہوں اور شہزادیوں کی لاشوں کو حنوط کرتے وقت لگایا جاتا تھا۔ امبر کا باپ بھی یہی کام کرتا تھا۔ امبر اس بو سے پوری طرح واقف تھا۔ وہ اپنے آپ کو کوٹری کے اندر داخل ہونے سے نہ روک سکا۔ موم بتی کی روشنی میں وہ کوٹری کے اندر داخل ہو گیا۔ کیا دیکھتا ہے؟ یہ چھوٹی سی کوٹری ہے، چھت نیچی ہے، جس طرح کے حرام مصر کی ہوتی ہے۔ درمیان میں چبوترے پر ایک تابوت رکھا ہے جس کے باہر لکڑی سے مشہور ملکہ مصر سلامبو کا چہرہ بنا ہوا تھا۔ امبر نے 2500 سال پہلے ملکہ مصر سلامبو کا زمانہ دیکھا تھا۔ ایک بڑی جابر اور سنگ دل ملکہ تھی۔ وہ انسانوں کا بے درے خون بہایا کرتی تھی۔ وہ جنگ میں پکڑے ہوئے قیدیوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے شیروں کے آگے ڈال کر ان کی اذیت ناک موت کا منظر دیکھا کرتی تھی۔ اسے اس کے سپہ سالار نے زہر دے کر ہلاک کر دیا تھا۔ امبر بڑا حیران ہوا کہ ملکہ سلامبو تو 2500 سال پہلے مصر کے ایک حرام میں دفن ہوئی تھی، پھر اس کا تابوت یہاں کیسے آ گیا؟ وہ خود مصر کا تھا، فرعون مصر کے محل میں پیدا ہوا تھا۔ اسے اچھی طرح علم تھا اس قسم کے تابوت میں جس انسان کی لاش یعنی ممی ہوتی ہے، اسی کی شکل تابوت کے باہر بنا دی جاتی ہے۔ کیا اس تابوت کے اندر مصر کی جابر اور ظالم ملکہ سلامبو کی لاش ہے؟ اگر امبر کو یہ یقین ہوتا کہ وہ مر جائے گا تو کبھی اس کوٹری میں آنے کی ہمت نہ کرتا، لیکن اسے یقین تھا کہ وہ مر نہیں سکتا۔ اسے ایسی دعا یا بد دعا دے دی گئی تھی کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا گیا ہے۔ لوگ پیدا ہوں گے اور بوڑھے ہو کر مر جائیں گے، بادشاہ تخت پر بیٹھیں گے اور ختم ہو جائیں گے، سلطنتیں آئیں گی اور اجڑ جائیں گی، ایک دور آئے گا اور گزر جائے گا، مگر وہ زندہ رہے گا۔ وہ نہ بوڑھا ہوگا اور نہ موت کی آغوش میں جائے گا۔ اس کا ثبوت یہ تھا کہ وہ 2500 سال سے اسی طرح نوجوان کا نوجوان اور زندہ چلا آ رہا ہے۔ اس کے سارے ساتھی ایک ایک کر کے بوڑھے ہوتے اور مرتے چلے گئے، مگر وہ زندہ اور نوجوان تھا، اور خدا جانے ابھی کب تک اسے اسی طرح زندہ اور جوان رہنا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے اندر تابوت کھول کر ملکہ سلامبو کی لاش دیکھنے کی خواہش پیدا ہوئی، اور اس نے دونوں ہاتھوں سے پورا زور لگا کر مہر کو توڑا اور تابوت کا ڈھکن کھول دیا۔ تابوت کے ڈھکنے کا کھلنا تھا کہ کوٹری میں کسی جانور کی ہیبت ناک چیخ بلند ہوئی، اور ساتھ ہی کسی عورت کے قہقہے کی آواز آئی۔ امبر نے تابوت میں دیکھا، تابوت کے اندر مصر کی ظالم ملکہ سلامبو کی لاش پڑی تھی۔ اس کے سارے بدن پر سوائے چہرے کے سفید پٹیاں ہی پٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ سب سے حیرت ناک بات یہ تھی کہ ملکہ سلامبو کی آنکھوں میں حرکت تھی، وہ امبر کی طرف ڈیلے بار بار گھما کر دیکھ رہی تھی۔ امبر زندگی میں پہلی بار یہ حیرت انگیز ممی دیکھ رہا تھا۔ اس نے آج تک جتنی بھی ممیاں دیکھی تھی وہ سب کی سب
لاشیں تھی، مردہ تھی۔ یہ پہلی ممی کی لاش تھی جو زندہ تھی، جو اس کی طرف ڈیلے گھما گھما کر بڑی مکاری سے دیکھ رہی تھی۔ امبر نے سلامبو یعنی ملکہ مصر کو پہچان لیا، مگر سلامبو نے امبر کو نہیں پہچانا تھا۔ وہ پہچان بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ امبر کبھی اس سے ملا ہی نہیں تھا۔ امبر کو محسوس ہوا کہ تہہ سلامبو کی لاش نے لگایا تھا۔ سلامبو کی لاش کے چہرے پر ایک تعجب سا ضرور تھا۔ وہ حیران تھی کہ اسے دیکھ کر اس اجنبی نوجوان کو خوف سے غش کیوں نہیں آ گیا، اور کچھ نہیں تو کم سے کم اسے بے ہوش ہی ہو جانا چاہیے تھا۔ یہ کس قسم کا نوجوان ہے؟ امبر سلامبو کی لاش کو مسلسل تک رہا تھا۔ آخر اس نے ہمت کر کے آہستہ سے کہا، کیا تم مصر کی ملکہ سلامبو ہو؟ سلامبو کی لاش نے کہکا لگا کر کہا، تم تاریخ کے طالب علم معلوم ہوتے ہو، لیکن جو کوئی بھی ہو اب تم میرے غضب سے بچ نہیں سکو گے۔ میں اس شخص کا انتظار کر رہی تھی جو یہاں آئے اور میرے تابوت کا ڈھکنا اٹھائے تاکہ میں آزاد ہو جاؤں اور سب سے پہلے اسی شخص کو کھا جاؤں۔ میں نے 2500 سال تک تمہارا انتظار کیا ہے۔ میں 2500 سال سے اس انسان کے خون اور گوشت کی بھوکی ہوں۔ مجھے بڑی بھوک لگی ہے، میں ابھی تمہیں کھا کر اپنی بھوک مٹاؤں گی۔ تم مجھ سے اب بچ کر نہیں جا سکتے، کیونکہ میرے تابوت کا ڈھکنا کھلتے ہی اس تہخانے کا دروازہ اپنے آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہے۔ دروازہ پتھر بن گیا ہے، تم مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امبر مسکراتا رہا اور سلامبو کی لاش کی طرف تکتا رہا۔ سلامبو نے غصے میں آتے ہی اپنی آنکھیں گھما کر کہا، تم ہنس رہے ہو؟ ابھی تمہیں اپنی تقدیر پر رونا آئے گا، لیکن تمہاری آنکھوں سے خون کی ندیاں بہنے لگیں گی۔ تم ایک معمولی سے نوجوان ہو، اگر اس دنیا کا کوئی پہلوان بھی تلوار اٹھا کر مجھ پر پوری طاقت سے مارے تو بھی میں نہیں مر سکتی۔ اب تو میں کبھی بھی نہیں مروں گی۔ میں نے ایک چیڑا کیا تھا، اس کا اثر الٹا ہو گیا۔ جس سپہ سالار نے مجھے زہر دیا تھا، اس زہر نے میرے چلے کو الٹ دیا۔ میں مر گئی، مگر اب پھر زندہ ہو گئی ہوں، اور اب کبھی نہیں مروں گی۔ تم میرا کبھی کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میں ابھی تابوت سے باہر نکل کر تمہیں ہڑپ کر جاؤں گی۔ میں جس روپ میں چاہے اپنے آپ کو تبدیل کر سکتی ہوں۔ میں ہاتھی بن سکتی ہوں، میں شیر بن سکتی ہوں، میں اژدہا بن سکتی ہوں، میں تمہیں شیر بن کر کھا جاؤں گی۔ امبر سلامبو کی لاش کی طرف دیکھ کر اب بھی مسکرائے جا رہا تھا۔ سلامبو کی لاش سے برداشت نہ ہو سکا کہ ایک نازک سا نوجوان اس کے اوپر کھڑا اس کا مذاق اڑا رہا ہے۔ اس نے تابوت میں لیٹے لیٹے ایک ہاتھ اٹھا کر اپنے دل پر رکھا اور گہرا سانس لیا، پھر زبان سے کہا، شاہ کلزمات۔ نہ کہنا تھا کہ تابوت سے سلامبو کی جگہ ایک خوفناک قسم کا طاقتور شیر انگڑائی لے کر اٹھا اور اچھل کر تابوت سے باہر آ گیا۔ امبر ذرا پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اب بھی شیر کی طرف دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ شیر کو طیش آ گیا، وہ زور سے دھڑا اور اس نے امبر پر حملہ کر دیا۔ وہ اچھل کر امبر کی طرف جھپٹا اور پھر بھرپور طاقت کے ساتھ ایسا زور کا پنجہ امبر کے سر پر مارا کہ کوٹری کی فضا گونج اٹھی۔ اس کی جگہ اگر کسی دوسرے آدمی کی کوٹری ہوتی تو اس کا کہیں پتہ نہ چلتا۔ تو پیارے لسنرز، یہاں تک کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا، کیونکہ آپ کی رائے میرے لیے بہت قیمتی ہے۔ اور پلیز مجھے سپورٹ کریے گا، کیونکہ مجھے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ اس کہانی کا نیکسٹ پارٹ جلد ہی لے کر آؤں گی۔ تب تک کے لیے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔